ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ارے بھائی خاموش رہو، خاموش رہو کہ سنو. ہم سب کے مخدوم، پورے علاقے کے ذی استعداد، ذی صلاحیت، عالم و عمل، شرعی ذوق رکھنے والے اس اجلاس کی صدارت فرما رہے ہیں حضرت قاری محمد حضرت مولانا محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر علماء کرام، حاضرین گرامی قدر. طلبہ کا پروگرام آپ نے بھی سنا، ہم نے بھی سنا. یہ کوئی رسمی جلسہ نہیں ہے، بلکہ سال پر اساتذہ نے جو طلبہ پر خارجی محنت کی ہے اس کا اظہار ہے. ہمارے لیے جیسے جسم کے لیے روح ضروری ہے، بغیر روح کے جسم زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقے سے ملت کے لیے، اسلام کے لیے، مسلمان باقی رہنے کے لیے یہ مدارس بمنزلہ روح ہے. اگر ہمارے علاقے میں، سماج میں، شہر میں ادارے مضبوط نہیں ہیں تو نہ تو اسلام کی ترجمانی ہو سکتی ہے، نہ مسلمان مضبوط رہ سکتے ہیں. ملت ہندیہ اس وقت میں اور پورے عالم اسلام میں ہم لوگ انتہائی تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہے ہیں. بہت ہی خطرناک جو حالات ہیں وہ تاریخ کو مطالعہ کرنے والے تو جانتے ہوں گے کہ تاتاری فتنے کے وقت میں بھی جن حالات سے ملت گزری ہے شاید اسی طرح کا یا اس کے کم و بیش اس وقت میں ملت ہندیہ پہ حالات ہیں. اس کے باوجود ہم کو احساس نہیں ہے اور ہم لوگ اپنے جان اور مال کو دیگر چیزوں میں خرچ کر رہے ہیں. ضروری ہے کہ ہم اپنی بچوں کو مدرسے میں داخل کریں، پیسوں کو مدرسے میں خرچ کریں، فضول لایانی نہ تو پیسے خرچ کریں نہ زندگی کو خرچ کریں. میری خیال سے میں اپنا کہہ رہا ہوں، دوسرے دوستوں کو تو نہیں، ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم کس مقام پہ ہیں یا ہماری کس ذمہ داری ہے. جو کردار درسگاہ میں بیٹھ کر استاد جو ادا کر رہا ہے یہ پوری دنیا کے لیے رحمت بھی ہے اور پوری دنیا کے لیے نظام کو درست کرنے کے لیے یہ استاد درسگاہ میں بیٹھ کر کے کارنامہ انجام دے رہا ہے. یقیناً مدرسے قسم پرسی کے عالم میں ہیں اور بالخصوص یہ ادارہ تو جتنی تعمیر ہے اس سے زیادہ اس کا فیض ہے، بہت تعداد میں فیض ہے. اور ہمارے علاقے میں بلا مبالغہ جو علماء حق کے سچے ترجمان ہیں جنہوں نے خدمت انجام دی ہے وہ حضرت مولانا عثمان صاحب. میرے خیال سے اگر میں کہوں تو کڑوی حقیقت ہے
کہ آپ نے ہم نے علماء حق کی کتنی خدمت انجام دی ہے، جو مشرب مسلکی رخ ہے تو شاید انگلیوں پہ گن لیں گے، اس سے زیادہ تعداد نہیں. ہم تو وبا میں پھنسے ہوئے ہیں یا ماحول کے رخ میں چند جملوں کو لے کر گھوم رہے ہیں. صحیح جو ہمارے امت کے جو درد مند علماء ہیں، علماء حق ہے، ان علماء کا تعارف بھی ہو اور ان علماء کی صحیح ذوق اور شوق امت میں پیش کریں گے تو باطل چوطرفہ نہیں، شش طرف جو کچھ آ رہا ہے مختلف قسم کی شکل میں آ رہا ہے ان کا آپ جواب دیں گے. اگر کم استعداد یا بے استعداد عالم ہوگا تو خود بھی گمراہ ہوگا، ذلو فاضلو بنے گا، اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا کہ میں حق کی ترجمانی کے بغیر باطل کی ترجمانی کر رہا ہوں اور دجل اور فریب میں مبتلا ہو چکا ہوں، کیونکہ دجل دور ہے. میں صرف اتنی گزارش کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ مدارس کو مضبوط کیجئے، رسمی ساری چیزوں کو چھوڑیے. ہمیں مدرسوں والوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، عوام کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. یہ ملت کی تاریخ کے سخت ترین دور سے ہم گزر رہے ہیں. یہ لاؤ لشکر، یہ دکھاوا اور یہ سب چیزیں بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہے کہاں جائیں، کس حالات میں ہے. اس لیے پیسے جان مال کو مدرسوں میں جوڑیں گے تو آپ کا عقیدہ بھی ٹھیک رہے گا، بچوں کی تربیت و تعلیم بھی ٹھیک ہوگی. علماء حق جیسے حضرت مولانا عثمان صاحب قطع نظر سادہ ہیں، لشکر اور جو اس طرح کا اس وبا میں ابھی جو ماحول نے بڑا ہم کو جکڑ رکھا ہے اسے قطع نظر ان کا صحیح ذوق ہے. ان سے جڑیے، ادارے سے جڑیے. آپ لوگوں کا اللہ کا واسطہ ہے کہ اس ادارے کو تعلیمی، تربیتی ہر اعتبار سے آباد کیجیے. اور مدرسے کے اساتذہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت قاری حضرت مولانا عثمان صاحب نے تو بہت خدمت انجام دی. میرا سوال صرف آپ سے ہے، مدرسے کے اساتذہ اور انتظامیہ سے، یہ کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں. ان پہ چھوڑ کے نہیں، کندھوں پہ ذمہ داری اٹھائیے. اور میں یہ سوال چھوڑ کے آپ کے بیچ میں جا رہا ہوں، اللہ آپ کو ہمت دے، اخلاص دے، سچے پکے داعی اسلام بنائے، مبلغ بنائے. ہم سب کو اس ادارے سے تمہارے ادارے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ اور سبب اداروں کو بنائے اور ہمیں سچے خادم بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.